جب ہم گھر بناتے ہیں تو میپ پہ اس کا نقشہ بناتے ہیں. نقشے کے تحت گھر کو تعمیر کیا جاتا ہے، ایگزیکٹلی سکیل بنایا جاتا ہے کہ اس کا اتنے فٹ کا بیڈ روم، یہ اس کی چوڑائی ہوگی یا لمبائی ہوگی، واش روم ادھر ہوگا، ایسا ہوگا، اس کا یہ سارا اس طرح سے ایک بلو پرنٹ بھی اس کو بولتے ہیں. وہ جو نقشہ ہوتا ہے نا اس کو بلو پرنٹ بھی بول سکتے ہیں. تو یہ جو انسان ہیں اور جو جاندار ہیں، یہ بننے سے پہلے ان کے اندر ایک بلو پرنٹ بھی ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی بتاتا ہے کہ کتنے سیلز بنیں گے، کتنے سیلز جو ہیں وہ بن کے پھر وہ گردوں کے سیل بن جائیں گے، کتنے دماغ کے سیل بن جائیں گے، کتنے جو ہیں دل کے سیل بن جائیں گے، کتنے جلد کے سیل بن جائیں گے، ان کی زندگی کتنی ہوگی. جیسے خون کے خلیے ہیں، خون کے خلیے کم و بیش 120 دن زندہ رہتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن کسی ہارڈ ڈسک میں، کسی بلیک باکس میں اگر موجود ہو، آپریشن کیسے ہوگا؟ آپریشن سے مطلب ہے وہ چیز، وہ جو بینگ ہے، وہ جو مخلوق ہے، وہ کیسے کام کرے گی. تو یہ اس چیز کو بولتے ہیں جینز، جینیٹک مٹیریل. یہ ہر خلیے کے اندر پروگرامنگ موجود ہے، ہر خلیے میں. ڈی این اے بھی بولتے ہیں نا اس کو، جینیٹکس جینز کو ڈی این اے بولتے ہیں. ایسے ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ، ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ. تو یہ ساری انفارمیشن اس کے اندر پڑی ہوتی ہے. جیسے گھر تو تعمیر ہو جاتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ایک وہ نقشہ پڑا ہوتا ہے جو ایل ڈی اے میں یا ڈی ایچ اے میں یا فلاں جگہ جمع بھی کرایا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا گھر اس طرح کا بنا ہوا ہے اور اس طرح کی تعمیر ہوئی ہے. تو یہ ہر خلیے کے اندر جینیٹک مٹیریل موجود ہے. اس میں سے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، مینیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ چپ پڑی ہوتی ہیں. اور یہ ایسے دو گتھم گتھا قسم کا ایک ہوتا ہے، اور اگر اس کو کھول دیں پورے کو، لاہور کی سڑکوں سے بھی زیادہ وسیع ہو. شاید دنیا بھر کا ایسا پورا ایک خلیے کا ڈی این اے چکر لگا لے. جیسے ایک آڈیو کیسٹس ہوتی تھی نا، تو آڈیو کیسٹ کے فیتے کو آپ نکالتے جائیں، پرانی بات کر رہا ہوں، تو وہ کافی لمبا ہو جاتا تھا. تو اس طرح ڈی این اے بھی کافی زیادہ، مگر اس کو بہت ٹائٹلی جو ہے نا وائنڈ کیا ہوتا ہے. وہ ایک چھوٹی سی اور چیز ہوتی ہے، اس کو ہسٹون بولتے ہیں، اس کے اوپر لپیٹا ہوتا ہے، پنی بنائی ہوتی ہے. دیٹ از ویری رائٹ ورڈ، پنی بنائی ہوتی ہے. تو اس کے اندر ساری انفارمیشن ہے. جیسا ہم اندر سے ہیں، جیسا ہم باہر سے ہیں، کوئی بیماریاں پھوٹ سکتی ہیں یا نہیں پھوٹ سکتی، یہ اس کے اندر ہے جینز میں. یہ جینز ہمیں ماں باپ سے ملے ہیں اور یہ سلسلہ پرانا چلتا آ رہا ہے، ان کو اوپر اور اوپر. اور کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس میں صرف انفارمیشن پیڑھی سے پیڑھی، یعنی جنریشن سے جنریشن، یہی نہیں صرف جاتی کہ باڈی کیسی ہوگی، فنکشننگ کیسی ہوگی، بلکہ جو ہمارے بڑے تھے ان کے جو تجربات زندگی کے تھے وہ بھی ان میں موجود ہوتے ہیں. اور اسی لیے جو مختلف بچوں کی پیدائش ہے، ایک ہی ماں باپ کے مختلف بچوں کی پیدائش،
تو ان کے تجربات زندگی کے بدل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی زندگی کے تجربات میں بدل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے، جینز فکسڈ نہیں ہے، بلکہ جو انوائرمنٹ سے باہر سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ بھی ان کو ماڈیفائی کرتے ہیں اس شخص کے اندر یا جو بھی موجود ہیں. اور جو جیسے کسی شخص کا ایک بچہ ہوا، پردادا کا بچہ ہوا پہلا 25 سال کی عمر میں، تو اس وقت ان کے جینیٹک مٹیریل جو انہوں نے ٹرانسفر کیا تو 25 سال کے ان کے ذاتی تجربات تھے. اور جو دوسرا بچہ 35 سال کی عمر میں ان کا ہوا تو 10 سال کا تجربہ اور بھی آ گیا. تو وہ جو بچہ ہے جو 35 سال کی عمر میں ہوا، جو 25 سال، اگرچہ دونوں انہی کے بچے ہیں مگر اور ایک ہی ماں سے ہیں، مگر جو ان کے 10 سال کا ایڈیشنل تجربے ہیں انہوں نے بھی ان کے جینیٹک مٹیریل کو افیکٹ کیا، اور جو جینیٹک مٹیریل تھا انہوں نے پاس آن کیا 23 کروموسومز میں. جو اچھے تجربات سے میں گزر رہا ہوں تو وہ بھی میری جینیٹکس کو ماڈیفائی کر رہے ہیں، اور جو برے سے میں گزر رہا ہوں وہ بھی میری جینیٹکس کو ماڈیفائی کر رہے ہیں. تو یہ کوئی فکس چیز نہیں ہے. ایوولوشن کی بات نہیں کر رہا. ایوولوشن ایک اور چیز ہے. ایوولوشن جو ہے اس کے متعلق ڈاروینین تھیوری ڈیفرنٹ ہے. ڈاروین کی تھیوری یہ ہے کہ انسان جو تھا وہ پہلے ایپس تھے، بندر تھے، اور وہ ٹرانسفارم ہو گئے ہیں ارتقاء کے ذریعے، جبکہ جو ہومو سیپینز ہیں، جو ہم ہومو سیپینز ہیں، اور بھی ہیومنز تھے، نینڈرتھالز تھے، اور بھی ہیومنز تھے، وہ تھوڑے مختلف تھے. انہوں نے انٹر بریڈ بھی کی ہے، مگر ایوولوشن جو ہے وہ ہومو سیپینز کی ایوولوشن الگ ہوگی، وہ کوئی اور ایپ سے نہیں بن گئی ہے. یہ ڈاروین کی تھیوری میں ایک کنٹروورسی ہے. ہومو سیپین ایک الگ ہیں. ڈاروین کا یہ جو خیال تھا کہ ایپ سے یہ بن گئے، یہ ایک کنٹروورشل بات ہے، یہ ڈھکی ہوئی پکی بات نہیں ہے. مگر جو سوال بنتا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہمارے جینز پہ اثر ڈالتی ہے، جن حالات سے ہم گزرتے ہیں، جن مخصوص حالات سے ہم گزرتے ہیں، اچھے یا برے، وہ جو ہمارے جینز کے اوپر فرق ڈالتی ہیں اس کو بولتے ہیں ایپی جینیٹکس. اور یہ سب سے اہم ہے. ایپی جینیٹکس سب سے اہم ہے. جینیٹکس کے متعلق پہلے یہ خیال تھا کہ جس کو جو جینیٹکس مل گئیں، اچھی مل گئیں یا بری مل گئیں، اب یہ کام وہیں چلے گا، یہ اچھا یا برا اس کی زندگی میں نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. ایپی جینیٹکس سے کہ جو انوائرمنٹ اور جینز، نیچر اور نرچر، بیج اور اس جہاں پہ وہ بویا گیا ہے، انوائرمنٹ، ماحول، انوائرمنٹل فیکٹرز، یہ مل کے پروان چڑھائیں گے اس شخص کو، اس پودے کو. پر جو اثرات پڑیں گے وہ ان دونوں چیزوں کے ہوں گے کہ وہ ماحول کیا ہے اور اس کے جینز کیا ہیں. نیچر ورسز نرچر. جب ہم سیب کا بیج ڈالیں گے اور یہ ساری چیزیں دیں گے تو اس کے اوپر کیا لیمنز لگنے لگ جائیں گے؟ نہیں ہوگا. یہ نیچر کا ہے، اور نرچر کا یہ ہے کہ وہ کتنے پھل دے گا، کتنا زیادہ پھلے پھولے گا، کتنے پھل دے گا. ایک فلم تھی جس میں کہ جیسے A.G. ویلز کی تھیوری ہے ٹائم مشین والی، اور سٹار ٹریک میں یہ ہے کہ آپ انرجائز ہو سکتے ہیں. یعنی ایک جگہ پہ جا کے آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے سارے خلیے جو ہیں وہ وہاں سے نکلے اور آپ ٹرانسپونڈر کے ذریعے کہیں اور چلے گئے، اور جب وہاں جا کے جڑے تو وہ بندہ جو اس میں رول پلے کر رہا تھا وہ مکھی بھی اندر چلی گئی. وہ جب ٹرانسپونڈر کے اندر تھا تو ایک مکھی بھی چلی گئی، تو وہ جب جڑے تو مکھی اور وہ جینیٹک مٹیریل اکٹھا جڑ گیا. تو کچھ اس طرح کا کڑماس مچ گیا. یہ فلم کا ہے، مجھے اس کے متعلق ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، مگر جو ہو چکا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں.
جو بالکل سچ ہے جینیٹک مٹیریل کے ساتھ کھیل. جین ماڈیفیکیشن جو ہے جس میں کہ ایگریکلچر میں جی ایم اوز اور جین ماڈیفیکیشن کے ذریعے یہ جو ہم گندم کھاتے ہیں نا, کوئی 50s کی دہائی میں پاپولیشن بہت بڑھ گئی دنیا کی اور گندم جو ہے وہ پڑنے لگ گئی, گندم کم پڑ رہی تھی. تو میں نے سنا ہے کہ پہلے گندم جو تھی وہ اتنی اونچی ہوتی تھی اور اس کا جھاڑ کم ہوتا تھا, اس کے خوشے جو تھے ان پہ کم دانے اگتے تھے. تو یہ جو ابھی گندم ہے اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے, اس سائنسدان کے نام پہ جس نے یہ ماڈیفیکیشن کی تھی. تو اس کا سائز تو چھوٹا ہو گیا مگر اس کے ہر خوشے پہ جھاڑ زیادہ ہو گیا. تو یہ بھی جینیٹک ماڈیفیکیشن کی ایک مثال ہے. ابھی حال ہی میں ایک جگہ پہ مچھر جو تھے, سٹی اگین مجھ سے نکل رہی ہے ذہن سے, روم تھا یا کون سی تھی جگہ, جیسے آج کل روم میں بہت زیادہ اندر جو ہے وہ پگز بہت گھوم رہے ہوتے ہیں, سڑکوں پہ عام نکل آئے ہیں کیونکہ ان کی ہیبیٹیٹ اتنی کم ہو گئی. تو اسی طرح کسی جگہ پہ چائنا میں بھی وہ مچھر ایسے پیدا کر لیے انہوں نے جینیٹک ماڈیفیکیشن کے ذریعے, جو کہ آپ کو پتہ ہے نا جو انوفلس مسکیٹو ہوتا ہے اس کی جو فیمیل ہوتی ہے اس کے کاٹنے سے ملیریا پھیلتا ہے. تو انہوں نے اب جو مسکیٹو پیدا کر رہے ہیں ان میں صرف میل ہی پیدا ہوں گے, تو آہستہ آہستہ وہ نسل ہی ڈائی ڈاؤن کر جائے گی. تو اس طرح کی ماڈیفیکیشنز ہو رہی ہیں, جینیٹیکلی ماڈیفیکیشنز ممکن ہیں, یہ ہو رہی ہیں. ایک فیلڈ ہے جس کو جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں. تو جینیٹک انجینئرنگ میں سیلولر لیول پہ نیوکلیولس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے, اس کے اندر نیوکلیولس ہوتا ہے, اس کے اندر جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تبدیلیاں لانے کی ممکنہ چیزیں ہیں. کلوننگ جو ہے اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ میل اور فیمیل کے جینیٹک مٹیریل کو مکس کیا جائے, بلکہ ایک ہی جو ہے ایک ہی سیل سے آپ پوری ایک نئی چیز بنا سکتے ہیں, دیٹ از اے کلون. سو جینیٹک انجینئرنگ از سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو. مگر ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو بیماریاں لے کر لوگ پیدا ہوتے ہیں, جن میں کہ بیماری بھی ایک حصہ ہے. بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو سکتی ہیں بہت ساری. پرائمری کا مطلب ہوتا ہے جو موروثی ہوتی ہیں, پرائمری کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور کرونک مطلب وہ رہیں گی, اور پرائمری کرونک پروگریسو بڑھنے والی. مگر آپ اس کو ڈھکا لگا سکتے ہیں. آپ اگر اس کو وہ ماحول نہیں دیں گے جن میں وہ بڑھیں گی تو پھر وہ رک جائیں گی. جس طرح سے باغوں کے اندر, باغ جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے پھل پھول اگتے ہیں, تو ویڈز بھی اگتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان بیماریوں سے جو کہ اصل میں ہمارے جینز کے اندر موجود ہیں, جیسے کہ ایڈکشن, جیسے کہ موڈ ڈس آرڈر, جیسے کہ تھاٹ ڈس آرڈر, جیسے کہ پرسنالٹی موربڈ پرسنالٹی یا بارڈر لائن پرسنالٹی یا آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یا اے ڈی ایچ ڈی یا ڈپریشن یا واٹ ایور. ہم بھی اپنے آپ کو کوشش کر سکتے ہیں کہ اس سیل رواں میں بہتے نہ چلے جائیں, اس سیلاب میں بہہ نہ جائیں, بلکہ کوئی اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ذریعے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ہم حالات کے اور جینز کے رحم و کرم پر نہیں ہیں, مگر جو کچھ ہم نے سیکھا ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنا, جو ہم نے کئی بار چیز کو ریپیٹ کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے لاشعور کا یا تحت الشعور کا سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. وہ ایک ایسی پروگرامنگ ہوتی ہے
جو کہ ہماری عادات بن چکی ہوتی ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عادتیں بدلنا کتنا مشکل کام ہے۔ اگر کسی لیبارٹری سیٹنگ میں رکھ دیا جائے بندے کو، لیبارٹری سیٹنگ میں، جہاں پہ اٹھنے کا ٹائم ہو، سونے کا ٹائم ہو، کھانے کا ٹائم ہو، ایک خاص قسم کی باتیں ہوتی ہوں، پھر بھی ہیومن مائنڈ ریزسٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نہ مانوں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو پہلے تھا، یہ نکالو، مجھے یہاں سے نکالو، یہ میرا بدل رہے ہیں، دماغ بدل رہے ہیں۔ ریزسٹنس، انر ریزسٹنس، آؤٹر ریزسٹنس، فال بیک کرنا، واپس انہی رویوں کی طرف جانا، کیونکہ لیبارٹری سیٹنگ تو چینج ہو گئی۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ جا کے رہیں گے، جس گھر میں رہیں گے، اور جہاں پہ کئی سال گزرے ہیں، تو وہ فوراً دل کرے گا کہ اسی سیٹنگ میں واپس آ جائے۔ چیزوں کو پرائرٹائز کرنا کہ کس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اٹ از ویری چیلنجنگ۔ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے، اس کے اندر اتنی ہیوی پروگرامنگ، جینیٹک کوڈنگ جو ہے، اس کو ہم روک سکتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ دیکھیے چیز مینیفیسٹ ہو گئی، یہ تو جینز میں تھا، مینیفیسٹ ہو گئی، مگر اب وہ آپ کو برباد نہ کرے، خراب نہ کرے، اس کو آپ روک سکتے ہیں۔ جیسے کہ بار بار ہم ڈائبٹیز کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور پھر بھی کوئی چینی کھاتا رہے، اور چینی سے بنی اشیاء چاہے کھانے کی ہو، چاہے پینے کی ہو، چاہے گھر کی ہو، چاہے بازار کی ہو، جب بھی وہ کھائے گا تو فیض پائے گا یا تکلیف پائے گا۔ تو اگر ڈرگ ایڈکشن کا پرابلم ہے، ڈرگ ایڈکشن کے پرابلم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی کیوں شراب کی طرف لپکتا ہے، یا کوکین کی طرف، یا جو بھی اس کی ڈرگ آف چوائس ہوتی ہے، وہ اس کی طرف کیوں جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ جو میرے سر میں درد ہوتا ہے، جو کسی اور کو نہیں پتا، وہ صرف جاتا ہے اس چیز سے، فلاں چیز سے، اس لیے میں استعمال کرتا ہوں۔ یہ جو میرے اندر ایک درد ہے، میرے اندر جو شیم ہے، میرے اندر جو ایک گھٹن ہے، یہ دور تب ہوتی ہے جب میں فلاں پیاری چیز استعمال کرتا ہوں، تب وہ گھٹن، وہ درد، وہ شیم دور ہو جاتی ہے۔ مجھے شام کو تب مزہ آتا ہے جب میں اس چیز کے ساتھ ہوتا ہوں، تو کمال دنیا پیچھے رہ جاتی ہے، میں آگے فلائی کر جاتا ہوں۔ اور وہ جو اس چیز کے استعمال کی وجہ سے آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ بنتی ہے، جو دماغ چینج ہو جاتا ہے اور اس کی سکت ختم ہو جاتی ہے ریلیشن شپس کو صحیح کرنے کے لیے، یا جو بھی اس کے معاملات ہیں ان کو صحیح چلانے کے لیے، جب ہمارے دماغ کے کیمیکلز بدل جائیں گے تو وہ سیم تو نہیں رہے گی کیفیت۔ 5 AM کلب ایک کمال کتاب ہے، شعراء آفاق، CEOs کی کتاب ہے 5 AM کلب۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ صبح 5 بجے اٹھیں، مگر سیسو کا اصول کیا ہے؟ کبھی آپ نے سیسو پہ بیٹھے؟ سیسو کا ایک سائیڈ کو نیچے کریں تو دوسری اوپر ہوتی ہے نا، وہ جیسے کسی کو اوپر کر کے پھر ایک دم جمپ لگا کے پیچھے ہو جائے۔ 5 AM کلب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو اپنی نیند پوری کریں۔ یہ نہیں ہے کہ 5 AM کلب کا میں ممبر ہوں، میں کام کروں گا، بڑے بڑے تو ساری رات جاگتے رہے اور 5 AM کلب کے ممبر بن گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ کو 10 بجے تک سو جانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں تو آپ کے برین کی فنکشننگ جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کیمیکلز ہیں، میلاٹونن، گروتھ ہارمون اور دیگر ایسے، یہ بہت ہی پھر فعال بہترین کام کرتے ہیں۔ جیسے جیسے 10 سے 11، 11 سے 12، 12 سے 1، 1 سے 2، جب آپ 5 بجے جاگتے ہیں
تو بالکل سناٹا اور خاموشی، اور سورج جو ہے آہستہ آہستہ نکل رہا ہوتا ہے اور بڑا کام اینڈ کوائٹ اینڈ پیسفل ہوتا ہے. 5 AM کلب جو ہے اس میں وہ جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو سجیسٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ اٹھتے ہی 20 منٹ کی آپ شدید ایکسرسائز کریں کہ پسینے نکل آئیں. یہ نمبر 1 اٹھتے ہی، نمبر 1 5 AM پہ آپ کوئی بھی ایسی ویگرس ایکسرسائز کریں فور 20 منٹس کہ آپ کے پسینے نکل آئیں، تاکہ آپ کے کورٹیسول لیولز کم ہو جائیں. اور 5 بجے اٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈوپامین اور سیروٹونن نیچرلی اوپر جا رہی ہوتی ہے. اور اگلے 20 منٹ میڈیٹیشن کر لیں. ماحول جو ہے وہ بالکل زبردست ہے، دھیان لگائیں، کسی بھی چیز کے متعلق دھیان لگائیں، آپ پلان کریں. موومنٹ، M فار موومنٹ، وہ کس وقت کرنی ہے؟ ان فرسٹ 20 منٹس موومنٹ. سیکنڈ 20 منٹس میں کیا کرنا ہے؟ میڈیٹیشن. اور میڈیٹیشن میں آپ، میڈیٹیشن کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک میڈیٹیشن ہے جو آپ کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں، ایک میڈیٹیشن ہے جو آپ بند آنکھوں سے اندر جھانکتے ہیں، ایک میڈیٹیشن ہے جس میں آپ جو ارد گرد کی ساری آوازیں ہیں ان کو اپنے تک آنے دیتے ہیں، ایک میڈیٹیشن ہے جس میں آپ کسی ایک چیز کے اوپر اپنی فوکس کرتے ہیں، یکسو کر لیں، ایک میڈیٹیشن آپ صرف اپنے سانس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. سو میڈیٹیشن کی بہت ساری اقسام ہیں. موومنٹ میڈیٹیشن، میڈیٹیشن 5 AM کلب میں وہ کہتے ہیں میڈیٹیٹ کریں، آپ سوچیں. میڈیٹیشن کے میں نے آپ کو 2-4 طریقے تو بتائے ہیں. بریدنگ سے میڈیٹیشن ہے، لسننگ سے میڈیٹیشن ہے، آنکھوں سے میڈیٹیشن ہے، آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن ہے. پھر آپ پلان کرتے ہیں، پھر آپ ویژولائز کرتے ہیں، پھر آپ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں، پھر آپ امیجن کرتے ہیں. یہ 20 منٹ میں آپ بنا لیں کہ آج کا دن بنانا کیسے، کرنا کیسے ہے. اور پھر آخری 20 منٹس جو ہے نا وہ گروتھ کے ہیں. جب آپ کے کسی سے ردم ملتے ہیں، سنک ہو جاتے ہیں، جب ایک کمرے میں ماں بچہ سوئے ہوتے ہیں، آپ ان کی ایکو کارڈیوگرافی کر لیں، دیر ہارٹ از ان ٹوٹل سنک، اکٹھے دھڑک رہے ہوتے ہیں، دے آر ٹوٹلی سنکڈ. حتیٰ کہ ایک بچہ جو کہ اپنے ڈاگی کے ساتھ سویا ہوا تھا لونگلی، تو کتے کے دل اور بچے کے دل کی دھڑکن ٹوٹل سنک میں تھی. دے ہیو ڈن دیز ایکسپیریمنٹس. مگر یہ تو ایمان کی بات ہے. ایمان لائیں گے تو بدلیں گے نا. جب ایمان ہی اسی چیز پہ ہے کہ یہ نشہ کریں گے، وہ نشہ کریں گے، ان دوستوں کے پاس جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ جو سر درد ہے، یہ جو جسم کا درد ہے، یہ جو کمر کا درد ہے، یہ جو دل کا درد ہے، یہ جو وہ درد دے کے چلی گئی ہے، جو میں نے کسی کو درد دیا ہے، اس کا مداوع یا تو کوکین میں ہے، یا کینز میں ہے، یا شراب میں ہے، یا ہیروئن میں ہے، یا فلاں میں ہے، چرس میں ہے، لا سوٹا پٹ بوٹا. تو بدلا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں بدلا. 100 دن بھی گزر گئے، ایمان نہیں بدلا. ایمان بدلیں گے، فیتھ بدلیں گے تو پلسیبو ایفیکٹ آئے گا نا بھائی. پلسیبو ایفیکٹ اور کیا ہے؟ یو ہیو ٹو چینج یور ہارٹ، یو ہیو ٹو چینج یور فیتھ. You have to change your old ways of thinking. You have to reach in your unconscious, subconscious mind. And how to do it? By routines. یا تو رات کو سوتے وقت پازیٹیو ایفرمیشن سنا کریں. جب ہپنوسس کی سٹیٹ میں جا رہے تھے، ماں کے رحم میں آخری سہ ماہی میں سے لے کر 6 سال کی عمر تک ہم ہپنوسس کی سٹیٹ میں تھے. وی ور ناٹ ان اے کانشیس اسٹیٹ. اب اس کی میں بھول گئی ہیں، الفا بیٹا تھیٹا اسٹیٹ، جو بھی ہپنوسس کی اسٹیٹ ہوتی ہیں، اس میں ہم تھے. اس میں جائیں گے تو بدلے گا یہ اندر. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ایڈورٹیزمنٹ کرو، بار بار ایک چیز سنو،
ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے نا, ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں. اتنی دفعہ ایڈ چلی, اتنی پسند آئی, جا کے چیک کیا, ریڈ بل پیا تو ایک دم ہوا میں اڑنے لگ گئے. انٹرنلائز کر لیا نا. یہاں پہ ایک ہی بات بول رہے ہیں مگر ریزسٹنس اتنی ہے, کہتے ہیں میں نہ مانوں, غلط بات نہ کر رہا ہے, کوئی کام کی بات نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, سچی بات تو وہی ہے جو ہمیں پتہ ہے, وہ پئیں گے تو مزہ آئے گا. یہ جھوٹے ہیں سارے, برین واشنگ کر رہے ہیں. او بھائی ریزسٹنس دو گے تو کہاں سے بدلو گے؟ کوئی رسول بھی آ کے اگر بات بتائے مگر ان کے دل جن کے نہیں پھرنے, وہ نہیں پھریں گے. وہ مانیں گے, ایمان لائیں گے تو دل پھریں گے نا. لوگ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ, ایسا یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں. جھوٹ. سینگ از بلیونگ نہیں ہے, سینگ از بلیونگ نہیں ہے, کیونکہ آنکھوں کا دیکھا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے. معراج کیا ہے؟ آپ کو سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, دوپہر کی گرمیاں ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں وہ پانی ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہوتا ہے پانی ادھر جا کے؟ نہیں ہوتا. سینگ از بلیونگ نہیں ہے. بلیونگ از سینگ. یو بلیو ان اٹ, یو ول سی اٹ, اٹ ول مینیفیسٹ. اپنا دل بدلیں, دل, ایمان بدلیں, ایمانیات بدلیں, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا, ورنہ بس ایسے باتیں ہی باتیں. وہ بدلنے کے لیے, ایمان بدلنے کے لیے ہم کہتے ہیں پہلے کچھ دکھاؤ. نہیں, ایمان بدلو گے نا سب کچھ نظر آ جائے گا. مگر پھر روٹینز بھی فالو کرنی پڑتی ہیں. آرام اور سکون میں فرق ہے. آرام ملتا ہے اچھا کھانے سے, آرام ملتا ہے موٹے موٹے گدوں پہ سونے سے, آرام ملتا ہے اچھی سی کار میں اے سی چلانے سے, پر سکون ان میں ہے کوئی نہیں. سکون نہیں ان میں ملے گا, ایویں ٹکرا مار دے پھرو گے. سکون ان چیزوں میں ہے نہیں. سکون سبمیشن میں ہے. جب ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں اس جگہ پہ جہاں ڈالنے چاہیے تو سکون آ جاتا ہے. جب تک ہم کہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق ہو, تب تک کیا ہے؟ بے سکونی. جب آپ کہیں مان لئی جناب تہاڈی گل, کدی گل مان لئی؟ امی دی گل مان لئی. امی راضی تے رب راضی, رب راضی تے جگ راضی. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.